کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے معجزات اور صبر کی کہانیاں کیوں سنائیں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کی مدد تب حاصل ہوتی ہے جب کوئی امکان نہیں ہوتا، بالکل اچانک سے۔ جب آپ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے لکھے حرف پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے ہم یقین کریں، اپنے رب کا یقین۔ اس لیے یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ ہم اس کی نازل کردہ کتابوں پر بھی ایمان لائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم سبق حاصل کریں۔ یہ صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا، پھر چاہے ہماری آنکھیں اور دل کتنا ہی رائے گا کیوں نہ سمجھے۔ حرف ہمیں اللہ کی طاقتوں پر ایمان رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، اور جب اللہ کی طاقتوں پر یقین رکھا جاتا ہے تو دعاؤں پہ شک خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، پھر چاہے دنیا لاکھ کہے تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کے لیے بھی معجزے بھیجے گا۔ پتہ ہے اللہ اپنا قرب کسے عطا کرتا ہے؟ تمہیں بار بار مشکلات میں ڈال کر، تاکہ تم تنگ آ جاؤ اس دنیا سے اور مدد کے لیے کوئی سہارا نہ ملے تمہیں اس دنیا میں، اور تم جس طرف بھی نگاہ دوڑاؤ مایوس ہو جاؤ تم دنیا سے، اور تھک ہار کر تمہاری نگاہیں واپس اپنے اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اور وہ تمہارا منتظر اللہ اپنی بارگاہ میں تمہارا استقبال کرے اور تمہیں نواز دے، پھر اپنی قربت سے۔ اور اس وقت سے قیمتی شے بھی کوئی ہو سکتی ہے، وہ جو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سنتا، وہ جو بن مانگے تمہاری جھولیاں بھر دیتا ہے، تمہارے مانگنے پر تمہیں مایوس کرے گا۔ وہ جو شدت سے تمہاری توبہ کا انتظار کرتا ہے، تو کیا شک ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ جو تمہیں بلا تفریق اتنا چاہتا ہے، تمہیں مشکل حالات میں اکیلا چھوڑ دے گا۔ وہ جو کسی ایک چھوٹے سے نیک عمل پر بخش دیتا ہے، وہ تمہاری چھوٹی سی نیکی پر بخشش نہیں کرے گا۔ وہ جو اعلیٰ اور سب سے بہترین مصور، کیا اس نے تمہاری صورت خوبصورت اور محبت سے نہیں بنائی؟ وہ جو الصبور ہے، کیا تمہارے صبر کرنے پر اجر عظیم عطا نہیں کرے گا؟ وہ جو النور ہے، وہ تمہاری زندگی میں روشنی نہیں بھرے گا؟ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ کبھی بھی اس سے مایوس مت ہونا، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، وہ جلد ہی تمہاری مشکلات ختم کر کے تمہیں اپنے کرم سے نوازے گا، بس یقین رکھو۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی، پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ اللہ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ اللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے گا
جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا، اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے، اور جو نصیب سے نہ مل سکا دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ مانگنے کی شدت سے ہی تو قبولیت کی ڈور جڑی ہے۔ پیاس سے گزار کر ہی تو اللہ نے حضرت حاضرہ کو زمزم تک لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے طوفان کے ذریعے سے مدد بھیجی تھی۔ کتنے انتظار کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا۔ ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری بہتری ہو سکتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی آزمائش سے گزرنا ضروری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے بھی معجزوں کی کہانی لکھی ہو۔ تم بس اپنی امید اور اپنے یقین کو برقرار رکھو۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے اشارے پر تو اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جانتے ہو دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب تم ان پر صبر کی مہر لگا دیتے ہو۔ صبر یہ نہیں کہ تم مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ تم لوگوں سے کہنا چھوڑ دیتے ہو۔ صبر یہ نہیں کہ تم فریاد لگانا چھوڑ دو، صبر یہ نہیں کہ تم طلب اور تڑپ سے آزاد ہو جاؤ۔ صبر تو یہ ہے کہ تم رب کے فیصلہ آنے کا انتظار کرتے رہو۔ صبر یہ نہیں کہ تم دل پر پتھر رکھ لو اور اس کی حکمتیں نہ سمجھو۔ صبر تو یہ ہے کہ تم رب کے فیصلے پر سر جھکا لیتے ہو۔